السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ میری تنہائی میری جہاں پہ بنی ہے سایاں کہ ہم لاسٹ ایپیسوڈ ریڈ کرنے جا رہے ہیں، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ نکاح رکھنا نہیں چاہتی، ارتضیٰ تم اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو۔ ایک معصوم لڑکی کے ساتھ زبردستی نکاح کر کے تم اس کی زندگی برباد کر رہے ہو، اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ تنزیل اسی کے انداز میں چلاتے ہوئے بولا، کس نے بکواس کی ہے یہ تم سے؟ یہاں کچھ بھی زبردستی نہیں ہو رہا، شانی کی مرضی سے ہوا ہے یہ نکاح، اور ہم بہت خوش ہیں اس رشتے سے۔ ارتضیٰ کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تم خوش ہو ارتضیٰ، وہ نہیں، تم اس پر ظلم کر رہے ہو۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، تم سے نہیں۔ اس بار تنزیل نے اسے اپنی طرف سے آخری پتا پھینکا تھا۔ محبت؟ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ اس کی بات پر ارتضیٰ ہنسا تھا جیسے تنزیل نے بہت بڑا مذاق کیا ہو۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا کالر چھوڑا۔ شانی! وہ چلایا تھا، وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ اندر بیٹھی بے خبر شانی جو اپنے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی بوکھلا کر رہ گئی۔ وہ تیزی سے وہاں سے اٹھی اور باہر کی طرف آئی جہاں ارتضیٰ اسے آوازیں دے رہا تھا۔ یہاں آؤ شانی! اسے سامنے دیکھتے ہی اس نے اسے پکارا تھا۔ سر تنزیل! کب آئے؟ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شانی نے تنزیل کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ شانی بتاؤ اسے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے زبردستی ہے، زبردستی تمہاری اس کے ساتھ شادی کی جا رہی ہے۔ یہ نکاح بھی زبردستی کا ہے، تم نہیں مانتی اس نکاح کو، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، تم مجھ سے محبت کرتی ہو، بتاؤ اس آدمی کو۔ تنزیل پورے یقین سے اس کے سامنے کھڑا اس سے بات کر رہا تھا، جبکہ ارتضیٰ اسے دیکھ رہا تھا جو خود حیران اور پریشان سے اپنے سامنے کھڑے ارتضیٰ کو تو کبھی تنزیل کو دیکھ رہی تھی۔ بولو شانی، کیا یہ نکاح زبردستی کا ہے؟ کیا میں تم پر کوئی ظلم کر رہا ہوں؟ کیا زبردستی ہو رہی ہے اس شادی کے لیے تم پر؟ کیا یہ سچ ہے کہ تم مجھ سے نہیں بلکہ اس سے محبت کرتی ہو؟ وہ تنزیل کی باتیں دہراتے ہوئے بولا۔ وہ حیران اور پریشان کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ محبت؟ میں نے کب کہا آپ سے ایسا کچھ بھی؟ وہ غصے اور حیرانگی سے بولی تھی۔ تم نے نہیں کہا شانی، لیکن میں بے وقوف نہیں ہوں کہ تمہاری آنکھوں کو پڑھ نہ سکوں۔ تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے جذبات کو محسوس کر سکتا ہوں۔ تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہو میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ ابھی کے ابھی میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ اس شخص سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ سر آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں ایسا سوچنے کی؟ میں آپ کو اپنا ٹیچر سمجھتی ہوں، آپ کی عزت کرتی ہوں، آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں؟ انتہائی گھٹیا سوچ ہے آپ کی۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ اسے تنزیل کی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ بس شانی تم اندر جاؤ، اسے میں دیکھ لوں گا، ارتضیٰ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ شانی اس پر افسوس کرتی وہیں سے واپس اندر کی طرف قدم اٹھانے لگی۔ روشانی تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں تمہاری مرضی سے یہ رشتہ لے کر آیا ہوں، اور اگر تم اس سے ڈر رہی ہو تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں یہاں۔ تنزیل اب بھی خاموش نہ ہوا، اسے جاتے دیکھتے ہوئے بول اٹھا، خدا کے لیے سر اپنی سوچ بدلیں، میرے نزدیک آپ صرف میرے ٹیچر ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ شانی کہتے ہوئے اندر کی طرف بھر چکی تھی۔ اگر تم شانی کے ٹیچر نہ ہوتے تو وہ حال کرتا کہ زندگی بھر یاد رکھتے۔ اکبر ان جناب کو باہر کا راستہ دکھاؤ، ارتضیٰ کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ایسے ہی تو نہیں آ جاتے رشتے، کوئی تو وجہ ہی ہوگی۔ اب یہ بات کسی سے چھپی ہوئی تو ہے نہیں کہ اسے مشہور بزنس مین کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے۔ ارے بچہ جانتا ہے شہر کا اس بات کو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دلہن کا رشتہ آ جائے شادی سے 4 دن پہلے؟ میں کچھ نہیں کہتی، لیکن ایک بار اس سے پوچھو تو صحیح کہ ایسے کیسے لڑکا گھر پر رشتہ لے کر آ گیا۔ ہائے ہائے، وہ دعوے نہیں دیکھے تھے اس کے؟ کیسے کہہ رہا تھا کہ شانی اس سے محبت کرتی ہے۔ رنگین خواب اس نے بھی دکھانے میں اس کا بھی ہاتھ ہے۔ بس مسز احسن، بہت ہو گیا، میں کب سے برداشت کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شانی پر کوئی بھی بے بنیاد الزام لگائیں گی اور میں خاموش رہوں گا۔ یہ صرف ایک غلط فہمی تھی اور کچھ بھی نہیں، اور اس کی وجہ کو میں بہت اچھے طریقے سے دور کر چکا ہوں۔ اب شانی کی ذات پر کسی نے انگلی اٹھائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارتضیٰ تیزی سے ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا، جبکہ شانی کب سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کتنی عزت دے رہی تھی وہ اس شخص کی۔
ایسے کیسے وہ اس کے گھر رشتہ لے کر آ گیا؟ اب میں کبھی کالج نہیں جاؤں گی، ٹھیک کہتی ہیں نانو، جتنا پڑھ لیا اتنا بہت ہے، وہ آنسو بہاتے ہوئے دھیمی سی آواز میں منمنائی۔ لیکن شانی، یہ شو تمہارا خواب ہے، اتنے سارے لوگوں کے سامنے پرفارمنس کرنا، تم کیا اپنے خواب اس طرح سے چھوڑ دو گی؟ وہ بھی ایک غلط فہمی کی بنا پر۔ کنزا بہت سمجھداری سے ارتضیٰ کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں شانی، تم کالج جاؤ گی اور اپنے خواب پورے کرو گی۔ تمہاری ماں کی یہ خواہش تھی کہ تم بہت پڑھو، تم اپنی ماں کی خواہش کو اس طرح سے چھوڑ نہیں سکتی۔ گریجویشن تو تمہیں کرنا ہوگا، تمہارے شوہر نے یہاں ڈبل MA کر رکھا ہے، تمہیں اس طرح نالائق کا مقابلہ کرنا ہے، ورنہ تانے مارتا رہے گا رخصتی کے بعد تمہیں کہ تم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ ماموں نے بات کو مزاحیہ انداز میں لیا۔ نانو اور ارتضیٰ بھی ہنس دیے۔ ہم کیا اس شخص سے ڈرتے ہیں جو اس طرح سے خاموش ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے اس کی یہاں سے جتنی انسلٹ ہوئی ہے نا، وہ بہت ہے، اس کے بعد تو وہ تم سے نظریں تک ملانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ احسن صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ہمیں ہماری بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، ہمیں شرمندہ نہیں کرے گی وہ۔ جہاں تک بات ہے اپنے خوابوں کی تو وہ تم ضرور پورے کرو گی، تم اپنی پڑھائی جاری رکھو گی، اور ان مسئلوں کے لیے ہم سب ہیں نا۔ وہ صرف ایک غلط فہمی تھی جو دور ہو چکی ہے، احسن صاحب نے پیار سے سمجھایا۔ ہاں بھائی، غلط فہمی، اپنی لاڈلی کو کچھ مت کہنا۔ ارے میں کہتی ہوں ایسے کیسے کوئی رشتہ لے کر گھر آ گیا؟ رخسانہ نے شانی کی ذات کو ذلیل کرنے کا پکا ارادہ کر رکھا تھا، وہ خاموش کیسے رہتی؟ رخسانہ تم جاؤ یہاں سے۔ رخسانہ کی باتوں پر شانی سر اٹھا کر پھر سے رونے لگی تو احسن صاحب نے غصے سے کہا، جبکہ رخسانہ پیر پٹکتے وہاں سے نکل گئی۔ آخر اپنا کام تو وہ کر چکی تھی۔ شانی میرا بچہ، اب تم رونا بند کرو، جو بھی ہوا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ بابا نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہ کالج نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن کنزا کے بار بار فورس کرنے پر کالج تو آ گئی، لیکن اب وہ دعا مانگ رہی تھی کہ سر تنزیل سے اس کا سامنا نہ ہو۔ کل اس کی مہندی تھی اور کل ہی کالج میں فنکشن تھا۔ جانے فنکشن کتنی دیر میں ختم ہونا تھا اور اس پر پارٹیسپیٹ کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پرنسپل نے بتایا تھا کہ سر تنزیل نے اس شو میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے اور اب شو نہ کرنا پر انہیں بہت نقصان ہوگا، اور وہ کسی کے نقصان کی وجہ نہیں بننا چاہتی تھی، صرف اسی لیے وہ شو میں حصہ لے رہی تھی، ورنہ جو حرکت تنزیل نے کی تھی اس کے بعد تو وہ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی کلاس اٹینڈ کی تھی اور اب میم سے پریکٹس کے لیے سر تنزیل کی کلاس میں بھیج رہی تھی۔ ایک بار اس کا دل چاہا وہ انکار کر دے، لیکن اب یہ ممکن نہ تھا، شو کو بس ایک ہی دن باقی تھا اور اس کے بعد تو ویسے بھی سر تنزیل کو یہاں سے چلے جانا تھا، سو وہ یہاں آئی اور اپنے پارٹنر کو ڈھونڈنے لگی۔ روشانہ، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سر تنزیل کب آ کر اس کے پیچھے کھڑے ہوئے وہ نہیں جانتی تھی۔ سر پلیز، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ آگے پیچھے نظریں دہراتی اپنے پارٹنرز کو ڈھونڈ رہی تھی تاکہ وہ لوگ پریکٹس کر سکیں۔ دیکھیے روشانے، مجھے نہیں پتا کہ آپ ان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے مجھے انکار کری ہیں یا سچ میں آپ ارتضیٰ کو چاہتی ہیں۔ دیکھیے سر، ارتضیٰ میرے شوہر ہیں، وہ بچپن سے میرے ساتھ ہیں، ہم بہت عرصے سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ آپ صرف کسی غلط فہمی کا شکار ہیں، میں نے کبھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ پلیز، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن یہ صرف آپ کی خود ساختہ سوچ ہے کہ میرے ساتھ کوئی زبردستی ہوئی ہے یا مجھے کسی کا ڈر ہے۔ وہ شخص میرا شوہر ہے اور میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ تنزیل جانے کیا کیا کہنے والا تھا، لیکن شانی پہلے ہی بول اٹھی۔ شانی کے پر اعتماد لہجے میں سچائی تھی۔ تنزیل کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا، وہ سچ میں ہی ارتضیٰ کو چاہتی تھی، اسے نہیں۔ ٹھیک ہے، جو بھی ہوا بھول جائیں، میری غلطی تھی، میں غلط فہمی کا شکار تھا، ہو سکے تو معاف کر دیجیے گا، تنزیل نے سرد لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گیا، پھر مڑا۔ وہ دراصل میں مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ شانی کا لہجہ بدتمیزانہ تھا۔ جی میں جانتا ہوں، آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ لڑکا جو مجنوں کا کریکٹر کر رہا تھا، اس سے انکار کر دیا ہے اور وہ واپس جا چکا ہے، اور اب وہ کریکٹر میں کروں گا۔ اگر آپ کو حوصلہ نہ ہو تو آپ کو میرے ساتھ پرفارمنس کرنی ہوگی۔ وہ اس سے زیادہ سرد لہجے سے بولا۔ شانی شرمندہ ہو کر رہی، سر میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تو کیا آپ ہمارے پاس اس کردار کو کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے؟ شانی نے پریشانی سے کہا۔ آپ پوری بات کیوں نہیں سنتی؟ میں نے کہا اگر آپ کو پرابلم نہ ہو تو یہ کردار میں کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ مجھ پر مزید بے اعتمادی دکھانا چاہتی ہیں تو میں کسی اور کو رکھ لوں گا۔ اب ایک دن میں اس طرح کسی دوسرے لڑکے کا انتظام کرنا بہت مشکل ہوگا، اور میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کے لیے میرے ساتھ یہ کردار کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہے، اس لیے میں یہ شو کینسل کر دوں گا۔ نہیں لیکن سر، شو کینسل کرنے پر تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ مجھے آپ پر بے اعتباری نہیں ہے سر، آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے میں تیار ہوں، بس آپ میرے گھر رشتہ لے کر آئے، اس لیے تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ یقین کریں میں نے آپ کو کبھی غلط نہیں سمجھا اور نہ ہی مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے میں کوئی پرابلم ہے، شانی نے کہا۔
پھر ٹھیک ہے، چلے پریکٹس کرتے ہیں۔ تنزیل نے ہنستے ہوئے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جو شانی نے تھام لیا، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کنزا نے اپنے موبائل میں ان دونوں کی تصویر قید کر لی تھی اور اپنے انجان نمبر سے ارتضیٰ کے نمبر پر سینڈ کر دی۔ ارتضیٰ کا موبائل بجا، جسے اوپن کرنے کے بعد ایک تصویر اس کے سامنے آئی، جسے دیکھتے ہی ارتضیٰ کی سرخ آنکھوں سے غصے کے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ تیزی سے اس کے کالج آیا اور وہاں باہر کھڑے پیون کو اسے بلانے کے لیے کہا۔ پیون نے آ کر اس کی کلاس میں بتایا، ارے ابھی تو پریکٹس شروع ہوئی ہے، اس طرح سے ریہرسل کمپلیٹ ہی نہیں ہوگی۔ تنزیل نے پریشانی سے کہا، سر آپ فکر نہ کریں، میں ارتضیٰ سے بات کر کے آتی ہوں، وہ میری بات سمجھ جائیں گے۔ شانی نے مسکرا کر کہا اور باہر آ گئی۔ ارتضیٰ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آج ہم لیٹ آئیں گے، آپ ایسا کریں کہ کنزا کو لے جائیں، میں ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤں گی، ہم ابھی پریکٹس کر رہے ہیں، شانی نے بتایا۔ گاڑی میں بیٹھو شانی، ارتضیٰ نے غصے سے کہا۔ ارتضیٰ، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ جائیں، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، شانی نے کہا۔ تمہیں ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آتی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں گاڑی میں بیٹھو ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلو، وہ بنا کسی کی پرواہ کیے اونچی آواز میں بولا۔ شانی نے ایک نظر گیٹ کی طرف دیکھا جہاں بہت سارے اسٹوڈنٹس مڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ شانی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی اور ارتضیٰ نے گاڑی سٹارٹ کر دی، جبکہ دور کہیں کنزا اپنی چال پر کامیابی پر مسکرا اٹھی تھی۔ ارتضیٰ سارا راستہ ایک لفظ بھی نہ بولا۔ شانی اس کا غصہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیا بات ہے ارتضیٰ، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ تم آج سے کالج نہیں جاؤ گی جب تک یہ آدمی یہاں سے چلا نہیں جاتا، سمجھی تم؟ کون سا آدمی؟ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ اور میں کیوں نہیں جاؤں گی کالج؟ شانی نے پریشانی سے پوچھا۔ تمہارے ٹیچر کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس تنزیل کے بارے میں، اور جتنا کہہ رہا ہوں اتنا سمجھ جاؤ، کہہ دیا تو بس کہہ دیا، وہ غصے سے بات ختم کرنے والے انداز میں بولا۔ لیکن ارتضیٰ، آپ نے تو کہا تھا، شانی کچھ کہنا چاہا۔ اب بھی میں ہی کہہ رہا ہوں، ارتضیٰ غصے سے بولا۔ شانی اس کا غصہ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اگر کل میں نہ گئی تو تنزیل سر کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، اب تو وہ دوسرا اسٹوڈنٹ بھی نہیں آ رہا، پریکٹس بھی نہیں ہوئی، اور اوپر سے ارتضیٰ کا غصہ، اس وقت وہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ شانی بنا کچھ بولے خاموشی سے راستہ دیکھنے لگی۔ ارتضیٰ کو شانی کی سب سے اچھی بات یہی لگتی تھی کہ وہ جب غصے میں ہوتا تھا وہ آگے سے بحث نہیں کرتی تھی۔ ارتضیٰ اسے گھر پر ڈراپ کر کے چلا گیا اور اندر آئی جہاں نانو اس کے کپڑے تیار کر رہی تھی، وہ ان کے ساتھ ہی آ کر بیٹھے گی۔ نانو محبت سے ایک ایک سوٹ دیکھتے ہوئے پھر صدقے والی جاتی، جبکہ وہ کالج کی پریشانیاں بھولے نانو کی باتوں پر شرمانے لگی تھی۔ کنزا گھر آئی تو اسے نانو کے ساتھ ہنستا کھیلتا دیکھ کر ایک بار پھر سے جل کر راکھ ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے ارتضیٰ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، وہ تو اسے غصے میں لے کر گیا تھا۔ ارے تم آ گئی، صبح کہہ رہی تھی کہ آج دیر ہو جائے گی پریکٹس میں، کنزا نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ مجھے ارتضیٰ لینے کے لیے آ گئے تھے، شانی نے بتایا۔ اف، تم دونوں لیلا مجنوں کا بنا رومانس ختم ہوتا ہی نہیں، اگر یہ بات مجھے بتا دیتی میں بھی تم لوگوں کے ساتھ آ جاتی، بیکار میں بسوں کے دھکے کھانے پڑے ہیں مجھے، آج وین بھی نہیں آئی تھی لینے۔ وہ کنزا دراصل ارتضیٰ اتنے غصے میں تھے کہ میں کچھ کہہ ہی نہیں پائی، شانی نے بتایا۔ تو نانو بھی اسے دیکھنے لگی۔ کیوں غصے میں تھا؟ خیریت تو تھی؟ نانو نے پریشانی سے پوچھا۔ ارے چھوڑے نا نانو، آپ کو تو پتا ہی ہے، ارتضیٰ حیدر کا غصہ ہمیشہ ان کے سر پر سوار رہتا ہے۔ کنزا نے ٹالنا چاہا کیونکہ وہ یہ بات اچھی طریقے سے جانتی تھی کہ اس عورت نے اس کے پھپھو کو اس گھر میں جگہ نہیں لینے دی تو اس کنزا کیا چیز تھی؟ ارے رہنے دیں تو بتا مجھے، انہوں نے ایک نظر کنزا کو دیکھ کر کہا، اور پھر شانی سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، نانو آتے غصے میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب کالج نہیں جانا۔ نانو کل تو میرا شو ہے، اگر میں کل نہیں گئی تو سر تنزیل کا بہت نقصان ہوگا، اور غلط فہمی کی بنا پر ہمارے گھر آئے تھے تو وہ مجھ سے معذرت کر رہے تھے، وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ میں ان کے شو میں پرفارم ضرور کروں، نہیں تو ان کا بہت نقصان ہوگا۔ آج ہم کافی دیر تک پریکٹس کرنے والے تھے تاکہ اچھے سے پرفارمنس کر سکیں، لیکن ارتضیٰ مجھے واپس لینے کے لیے آ گئے اور کل جانے کے لیے بھی منع کر دیا۔ مجھے تو اتنا برا لگا ہے تنزیل سر کی پریشانی کے لیے۔ شانی اداسی سے بولی۔ ارے تم اتنی سی بات کے لیے اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ تم کل جانا چاہتی ہو تم چلی جانا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ نانو سب کو کہہ دیں گی کہ ہم پارلر گئے ہوئے ہیں، اور وہاں جا کر جیسے تمہارا شو ختم ہوگا ہم وہاں سے پارلر کے لیے نکل جائیں گے۔ کنزا نے کہا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ اس نے خوشی سے نانو کی طرف دیکھا، ان کے چہرے کی خوشی دیکھ کر نانو مسکرا دی تھی۔ وہ پچھلے 1.5 مہینے سے اس شو کی تیاری کر رہی تھی اور اب اس کا دل خراب نہیں کر سکتی تھی، لیکن میرے پوتے کو پتہ نہ چلے۔ نانو نے کنزا کو ایک نظر دیکھ کر کہا، جبکہ شانی خوشی سے چلاتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ سارا دن ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ فوٹو اس کے دماغ سے نہ ہٹی تھی، اور نہ ہی آج سارا دن اپنا کوئی کام کر پایا تھا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ تنزیل نے اس کی شانی کا ہاتھ پکڑا۔ شانی ہر وقت منہ بنائے رکھتی ہے، کالج میں بھی سب کو یہی لگتا ہے کہ اس کی شادی زبردستی کی جا رہی ہے۔ دماغ میں کنزا کی باتیں چل رہی ہیں، کوئی ایسا
ایسے ہی تو منہ اٹھا کے نہیں آ جاتا رشتہ لے کر. کچھ تو غلطی شانی کی بھی ہوگی. کنزا دماغ سے ہٹی تو مسز احسن نے ڈیرا جما لیا. شانی کی اداسی، شاپنگ پر اس کی غیر دلچسپی ارتضیٰ کے دماغ میں بہت الٹی سیدھی باتیں لا رہی تھی. کیا شانی کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے؟ کیا سچ میں وہ شادی نہیں کرنا چاہتی؟ کہیں وہ اس تنزیل سے نہیں؟ یہ سب کچھ میں کیا سوچنے لگا ہوں. لیکن شانی کے اس طرح سے اداس رہنے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، وہ میری شانی ہے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے. کل ہماری مہندی ہے، پرسوں شادی ہے. بیکار میں اس پر شک کر رہا ہوں. نہ جانے کتنا ناراض ہوگی اس کی آج کی حرکت پر مجھ سے. مجھے اس سے بات کرنی چاہیے. وہ اپنے کمرے میں ٹہلتا ہوا یہی سب سوچ رہا تھا. پھر باہر آ کر شانی کے کمرے کی طرف چلا گیا اور شانی کے کمرے میں دیکھا. بنا نوک کر کے آہستہ سے کمرہ کھولا. شانی بے دھیانی میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنی شادی کا جوڑا پہن کر کھڑی، ساتھ ہی گنگنا رہی تھی. ارتضیٰ نے دلچسپی سے وہیں دروازے کے سائڈ ٹیک لگا کر اسے دیکھا. شاید وہ ابھی تک اس کی موجودگی کو نوٹ نہیں کر پا رہی تھی، اسی لیے شادی کے جوڑے میں مزے سے گنگنا رہی تھی. ورنہ وہ تو کبھی کی اس کے سامنے آنے کی غلطی نہ کرتی. ساجن ساجن تیری دلہن تجھ کو پکارے، آ جا آ کے میرے ہاتھوں میں مہندی تو ہی لگا جا. ارتضیٰ نے نوٹ کیا شانی گنگنانے کے ساتھ ساتھ کوئی فوٹو پکڑے مسکرا رہی تھی. فوٹو دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کے قریب آ کر فوٹو لے لی. محترمہ، یہ جو آپ فرما رہی ہیں میرے سامنے فرمائیں تو کچھ فائدہ بھی ہو. یہ فوٹو آپ سے کچھ بھی کہنے سے رہی. وہ مسکراتے ہوئے اپنی تصویر دیکھ رہا تھا جبکہ شانی شرم سے نظر نہ اٹھا پائی. ارتضیٰ نے سر سے پیر تک اس کا یہ خوبصورت روپ دیکھا. شادی کے سرخ جوڑے میں وہ غضب ڈھا رہی تھی. ارتضیٰ میری فوٹو واپس کریں. اس نے فوٹو چھیننا چاہا جب ارتضیٰ نے ہاتھ اونچا کر لیا. تمہاری فوٹو؟ محترمہ، معلومات کے لیے غرض ہے کہ یہ فوٹو میری ہے، تمہاری نہیں. ارتضیٰ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا. اس بات نے شانی کو مزید کنفیوز کر دیا. 2 دن انتظار کر لو، پورا کا پورا ارتضیٰ حیدر بھی تمہارا ہے. اور اب جاؤ فٹافٹ سے یہ ڈریس چینج کر کے آؤ. تمہیں اس طرح سے دیکھ کر میری نیند خراب ہو رہی ہے. یہ نہ ہو کہ 2 دن پہلے ہی ارتضیٰ ذومانی انداز میں بولتا اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا جبکہ اس کی ادھوری بات پر شانی کے کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی. وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ڈریسنگ روم میں بھاگی جبکہ اس کی سپیڈ دیکھ کر ارتضیٰ کا کہکا بے ساختہ تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ کالے رنگ کے سادہ سوٹ میں باہر آئی. اس نے سادگی میں بھی کمال تھی. ارتضیٰ اس کے بیڈ پر آرام سے لیٹا ہوا تھا. شانی، مجھے وہ آدمی اچھا نہیں لگتا، پلیز تم اس سے دور رہا کرو. مجھے زہر لگتا ہے وہ. تم کچھ دن کالج سے چھٹی کر لو. جب وہ آدمی چلا جائے گا تب سے پھر سے جوائن کر لینا. ویسے بھی شادی کی چھٹیاں تو لے ہی رہی ہو تم. ارتضیٰ نے نارمل سے انداز میں کہا تھا. اس نے اپنے ذہن کو کسی بھی قسم کے شک سے پاک رکھا. اس کی شانی ایسی نہیں تھی جیسے گنزا اور مسز احسن کہتی تھی. اس کی شانی بہت معصوم تھی اور کسی کی باتوں میں آ سکتی تھی. اس کے 2 میٹھے بول شانی کے نازک دل کے ساتھ کھیل سکتے تھے. ارتضیٰ، کل میرا شو ہے، شانی نے سمجھاتے ہوئے کہا. اس کے بعد جتنے بھی شو ہوں گے تم سب میں حصہ لینا. اس کو چھوڑ دو. تم جانتی ہو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور ویسے بھی کل تمہارے لیے اتنا بڑا دن ہے. کل ہماری مہندی ہے. سارا دن خوش رہو. یہ پرفارمنس شو وغیرہ کے جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں. ارتضیٰ، آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ نہ جانے کیوں شانی نے اس سے یہ سوال پوچھا. شاید اس کی روک ٹوک شانی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دی. آف کورس میری جان، مجھے تم پر بھروسہ ہے، خود سے زیادہ بھروسہ ہے. ارتضیٰ، غلط ہو سکتا ہے لیکن ارتضیٰ کی شانی کبھی غلط نہیں ہو سکتی. وہ یقین سے بولا. آپ ہمیشہ میرا یقین کیجیے گا. وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی. تم تو میری جان ہو، تم پر یقین نہیں کروں گا تو کس پر کروں گا؟ ارتضیٰ نے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کرتے ہوئے کہا. باہر سے دروازہ کھولا اور کنزا اندر داخل. انہیں ایک دوسرے کے اتنے قریب دیکھ کر غصے اور جلن سے وہ سرخ ہو گئی تھی. اس طرح سے کسی کے کمرے میں آنا. وہ دونوں جلدی سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے. آئی ایم سوری، میں غلط وقت پر آ گئی. کنزا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا. تم ٹھیک وقت پر آئی ہو، میں جا رہا ہوں. بس اتنا کہہ کر ارتضیٰ باہر نکل گئے جبکہ شانی نظریں جھکائے کھڑی تھی. کنزا نے اب تک جو بھی پلان بنایا سب فیل ہو چکا تھا. اس نے جو سوچا سب کچھ غلط تھا. ارتضیٰ شانی میں سب کچھ ٹھیک تھا. صبح سویرے ہی وہ اپنی مہندی کا ڈریس اور سارا سامان چیک کر چکی تھی. کنزا، کچھ گڑبڑ تو نہیں ہوگا نا؟ ارتضیٰ کو شک تو نہیں ہوگا نا؟ یہ جو تم اتنا ڈر رہی ہو نا، اسی وجہ سے وہ تمہارے سر پر چڑھا ہوا ہے. اتنا مت ڈرا کرو، کچھ نہیں ہوگا. اب تم باہر آؤ. کنزا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے جانے لگی جہاں مہمانوں کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا تھا. تم دونوں صبح صبح کہاں جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا. کہاں جا رہی ہیں مطلب پارلر جا رہی ہیں. اور کہاں جائیں گی؟ مہندی کی دلہن ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے. کنزا کانفیڈنس سے بولی. اتنی صبح صبح کون سے پارلر جا رہی ہو تم لوگ؟ کنزا نے پوچھا. جہاں اپوائنٹمنٹ لیا ہے وہاں جا رہے ہیں. آپ بنا ارتضیٰ یوں کھڑے ہو کر عورتوں کی طرح سوال پوچھ رہے ہیں. ہم لیٹ ہو جائیں گے، پارلر میں تھوڑی بکنگز نہیں ہوتی. کنزا نے کہا. اور میں تم لوگوں کو چھوڑ آتا ہوں. وہ گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بولا جبکہ اس کی بات سن کر شانی کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے. ارتضیٰ بیٹا، یہاں آؤ، میری مدد کرو. اور لڑکیوں، تم لوگ ابھی تک پارلر نہیں گئی؟ نانو نے عین وقت پر آ کر کہا. کنزا اور شانی دونوں کے سانس میں سانس آئی اور وہ بنا ارتضیٰ کی طرف دیکھے باہر نکل گئے. جب ارتضیٰ ان کے پیچھے آئے ڈرائیور کو ہدایات دینے لگا. شانی نے جانے سے پہلے اسے اسمائل پاس کی جبکہ سب سے نظر بچا کر اس نے فلائنگ کس دی تھی جو کنزا کی نظروں سے چھپی نہ رہ پائی. اس کی حرکت پر شانی شرما دی. بنا لو خوشیاں شانی بی بی.
آج تمہاری خوشیوں کا آخری دن ہے۔ یہ لوگ کالج میں پہنچے۔ ارتضیٰ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ اسے فوراً تیار ہونے کے لیے کہا اور خود تیار ہونے چلا گیا۔ پریکٹس بہت کم تھی لیکن پھر بھی اسے شانی پر یقین تھا کہ وہ اچھا کرے گی، جبکہ شانی اندر سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اسے ارتضیٰ کا بھی ڈر تھا، اگر اسے پتہ چل جاتا تو پھر کیا ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے بہت کانفیڈنس سے آخری بار پرفارم کی تھی۔ شو تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا تھا۔ کنزا نے اسے یقین دلایا تھا کہ کچھ گڑبڑ نہیں ہوگا، تم آرام سے اپنی پرفارمنس پر دھیان دو، بس اگلے 10 منٹ میں ہی پرفارمنس شروع ہونے والی تھی۔ ارتضیٰ سارا کام اپنے ہاتھ سے کر رہا تھا، اسے سب کچھ پرفیکٹ چاہیے تھا اور سب کچھ پرفیکٹ ہی ہو رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار شانی کو فون کیا لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ وہ مہندی کی دلہن کے روپ میں سب سے پہلے اسے دیکھنا چاہتا تھا اور اس کے حساب سے یہ حق بھی صرف اسی کا ہی تھا، لیکن مسلسل کئی بار فون کرنے کے بعد بھی فون بند ہی رہا۔ اسے غصہ تو بہت آیا لیکن وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر کے ایک بار پھر سے اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ پرفارمنس شروع ہو گئی تھی اور تنزیل کی سوچ کے عین مطابق شانی نے بنا نروس ہوئے بہت کانفیڈنس سے پرفارمنس کی تھی۔ سب لوگ شانی کی اداکاری کو بہت پسند کر رہے تھے۔ تالیاں سیٹیاں پورے ہال میں گونج رہی تھی، جبکہ کنزا ان سے دور کھڑی اپنے موبائل میں ان دونوں کی نزدیکیوں کو محفوظ کر رہی تھی۔ پرفارمنس ختم ہو گئی تو ہال میں تالیوں کی گونج اٹھ گئی۔ وقت پر دھیان دیا تو دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے۔ اسے اب جلدی پارلر کے لیے نکلنا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا سامان ڈریسنگ روم میں آئی۔ کنزا نے اس کے پاس پیچھے آ کر اس کو مبارکباد دیتے ہوئے جسے جوس کا گلاس تھمایا۔ یہ لو، کافی تھک گئی ہو، یہ لو پی لو جوس۔ اور کنزا کو اپنی فکر کرتے دیکھ کر شانی بے اختیار مسکرائی۔ کتنی پیاری تھی اس کی دوست۔ اس نے جوس کا گلاس خالی کیا اور اپنا سامان لیے ڈریسنگ روم میں آ گئی، لیکن یہاں آتے ہی اس کا سر چکرانے لگا۔ کیا ہوا شانی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کنزا نے کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، سر گھوم رہا ہے، شانی نے اسے بتایا۔ تم ایسا کرو، صبح والی ڈریس پہننے سے بہتر ہے کہ تم مہندی والی ڈریس پہن کر تیار ہو جاؤ۔ میں خود بھی تمہیں یہیں پر تیار کر دیتی ہوں، پھر یہیں سے چلے جائیں گے۔ مجھے تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب لگ رہی ہے، یہ نہ ہو کہ پارلر جاتے ہوئے مزید خراب ہو جائے اور پھر اگر ارتضیٰ کو پتہ چل گیا تو وہ اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ کنزا کے کہنے پر اس نے اسرار میں گردن ہلائی۔ کنزا میک اپ وغیرہ بہت اچھا کر لیتی ہے، اس لیے شانی نے فوراً حامی بھر لی۔ کنزا تم بہت اچھی ہو، میری ہر بار مدد کرتی ہو، اس نے کنزا کو گلے لگاتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ کنزا نے اسے زبردستی ڈریس چینج کرنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر میں چینج کر کے ڈریسنگ روم میں واپس آئی تو روم میں اندھیرا تھا۔ سنو شانی، لگتا ہے لائٹ چلے گی، تم یہاں بیٹھو، میں چیک کر کے آتی ہوں۔ وہ اسے کرسی پر بٹھا کر جانے لگی۔ کنزا ہاتھوں میں پیزا اور کیچپ کی بوتل لیے جا رہی تھی کہ اچانک سامنے سے آتے تنزیل سے ٹکرائی۔ بوتل جو نہ جانے کیسے کھلی ہوئی تھی، تنزیل کی ساری شرٹ گندی کر گئی۔ آئی ایم سوری سر، مجھے پتہ نہیں چلا، میں دھیان میں نہیں تھی، پلیز مجھے معاف کر دیجیے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اٹس اوکے کنزا، کوئی بات نہیں۔ وہ اسے ناگوار نظروں سے دیکھتے ہوئے جانے لگا، کیونکہ جس دن سے اس نے جھوٹ بولا تھا کہ شانی اس سے پیار کرتی ہے، اس دن سے وہ اس سے بالکل بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ ایسے کیسے سر، یہ میری غلطی ہے، غلطی سے مجھ سے ہو گیا، آئی ایم سو سوری۔ وہ ٹیشو سے اس کی شرٹ صاف کرنے لگی۔ کنزا کوئی بات نہیں، تنزیل نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ نہیں سر، آپ کی شرٹ آپ مجھے اپنی شرٹ دیں، میں اس کو واش کر کے دیتی ہوں۔ دیکھیے میری غلطی کی وجہ سے یہ ہوا ہے، پلیز آپ اس طرح سے گندی شرٹ کے ساتھ باہر مت جائیے گا، پلیز سر۔ کنزا منتیں کرنے لگی تو مجبوراً تنزیل کو اس کی بات ماننی پڑی۔ آپ ڈریسنگ روم میں جا کر بیٹھے، میں ابھی شرٹ دھو کر لاتی ہوں۔ تنزیل ڈریسنگ روم میں آیا تو اندر اندھیرا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کے کنزا کو دے دی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ اس کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی تو کرسی پر نیم بے ہوش حالت میں شانی پڑی تھی۔ روشانے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ اس نے 2-3 بار اس کا گال تھپتھپایا۔ شانی نے ذرا سی آنکھیں کھولی۔ ارتضیٰ، شاید وہ نیند میں بول رہی تھی۔ نہیں میں ارتضیٰ نہیں، آپ یہاں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس پر جھکا ہوا پوچھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ دھڑام سے کھلا اور لائٹ آ گئی۔ تنزیل نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا جہاں دروازے کے بیچوں بیچ ارتضیٰ کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر تنزیل کو دیکھا جو بنا شرٹ کے اس کی شانی کے اتنے قریب تھا اور شانی کا دوپٹہ اس سے کچھ فاصلے پر تھا۔ بنا دوپٹے کے وہ کبھی اس کے سامنے نہیں آئی تھی اور یہاں ڈیپ نیک گلے میں وہ کسی اور کے سامنے پڑی تھی۔ ارتضیٰ، شانی دروازے کی طرف دیکھتی بڑبڑائی، جبکہ تنزیل کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ تنزیل اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اس کی طرف بھرا تھا، جبکہ ارتضیٰ نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی بولنے سے باز رکھا اور لمبے ڈنگ برتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ گھر نہیں گیا تھا، وہ بے مقصد سڑک پر گاڑی دہراتا رہا۔ اس کی شانی کسی اور کے اتنے قریب، وہ منظر اس کی آنکھوں سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے شانی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ تو اس پر اتنا بھروسہ کرتا تھا، کسی کی بات نہیں مانتا تھا، کوئی اس کی شانی کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کوئی اس کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لیکن آج جو اس نے دیکھا، اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی شانی کو تنزیل کے اتنے قریب دیکھا، اس کی بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ، یہ سوچ ہی ارتضیٰ کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ بار بار وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتا۔ فل سپیڈ میں گاڑی چلتی باہر دوسری گاڑی سے ٹکراتے بچی۔
وقت گزر رہا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا وہ شام کے 3 بجے کے قریب اس کے کالج میں آیا تھا۔ کنزا نے فون کر کے اسے بتایا تھا کہ جس کی تم تعریفیں کرتے ہو، جس کے کردار کی گواہی دیتے ہو، آ کر دیکھ لو اس کی کرتوت۔ اس کا دل چاہا وہ دھارے مار مار کر روئے۔ اس کی شانی کسی اور کے ساتھ۔ ارتضیٰ کا دماغ اب تک اس دوپٹے میں اٹکا ہوا تھا جو شانی سے کچھ فاصلے پر پڑا تھا۔ اس کے ہزار منع کرنے کے باوجود شانی کیوں کالج جاتی تھی؟ شانی کیوں اداس تھی شادی سے؟ وہ کیوں خوش نہیں تھی اس کے ساتھ؟ آج اسے اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے، کیونکہ اس کی شانی اس کی تھی ہی نہیں۔ وہ جس سے جنون کی حد تک محبت کرتا تھا وہ کسی اور کی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ تنزیل کو جان سے مار ڈالے، لیکن اس سے بنا کچھ کہے وہ لوٹ آیا۔ اس میں کسی سے بات کرنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ فون بار بار بج کر بند ہو گیا۔ اسے فون کرنے والا کون تھا یہ جاننے کی ضرورت اس نے محسوس نہ کی تھی۔ رات کے 11:30 بجے تھے اور ارتضیٰ حیدر آج اپنی مہندی کی رات اپنی محبت کا شوق منا رہا تھا۔ اسے لندن میں 1-2 بار دوستوں کے ساتھ شراب پی تھی، لیکن پھر چھوڑ دی۔ یہ حرام کام اسے نہیں کرنا تھا، اور آج پھر سے اس نے وہی حرام کام کیا تھا۔ کتنی پی چکا تھا اور کس حد تک نشہ اس پر سوار تھا، سامنے کھڑا ویٹر بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ بس وہ اسے اڈیل کر دے رہا تھا اور وہ یہ کڑوا مشروم اپنے اندر اتارتا چلا جا رہا تھا۔ ارتضیٰ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پلیز گھر چلے۔ کنزا نہ جانے کب سے اس کے پاس آئی اور کیسے اس کے پاس پہنچی وہ نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی جاننا ضروری سمجھتا تھا۔ جبکہ کنزا نے اس کے موبائل پر لوکیشن ٹریس کی تھی، اس نے کنزا کو دھکا مار کے خود سے دور کیا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ کنزا بڑی مشکل سے اسے اسی ہوٹل کے ایک روم میں لے کر آئی تھی جہاں اس نے اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ وہ نشے میں تھا اور کیسے اس کے ساتھ کمرے میں پہنچا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ صبح ارتضیٰ کی آنکھ کھلی تو اسے دبی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے چاروں طرف کمرے میں دیکھا جہاں ایک کونے میں کنزا بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے تھے۔ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ کنزا یہ سب کچھ کیا ہے؟ کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تنزیل تیزی سے اس کے پاس آیا۔ ارتضیٰ تیزی سے اس کے پاس آیا۔ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ میری آبرو رون کر آپ میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں؟ کس نے حق دیا آپ کو میرے ساتھ ایسا کرنے کا؟ میں شانی نہیں جس سے آپ اپنی محبت کا انتقام لیں گے۔ استغفر اللہ، میں شانی کے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کنزا۔ ارتضیٰ کو اپنے الفاظ ٹوٹے پھوٹے محسوس ہوئے۔ ہاں، غلط فہمی ہوئی ہے مجھے۔ کل رات شانی کا نام لے کر جس طرح سے آپ نے میری آبرو کو داغدار کیا، آپ اسے غلط فہمی کا ہی نام دیں گے تو یہ غلط فہمی ہی ہے۔ فکر نہ کریں، آپ کا نام کہیں نہیں آئے گا۔ جائیں آپ جا کر اپنی محبت کی جیت کا جشن منائیں۔ آج رخصت کر کے لائیں اپنی منکوہا کو اپنے کمرے میں۔ اور میرا کیا ہے، پاکستان میں مجھ جیسی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے جو روز خودکشی کر کے مرتی ہیں، کنزا کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ سب کچھ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں کیسے؟ میرا ایمان اتنا کچا نہیں ہو سکتا۔ ارتضیٰ کو یقین نہ تھا، مگر ارتضیٰ کی اس بات پر کنزا پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ نے شانی کی بے وفائی کا انتقام مجھ سے لیا ہے۔ جو سزا آپ اسے دینا چاہتے تھے آپ نے مجھے دی، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ میری کیا غلطی تھی؟ میں ہی کیوں؟ کیونکہ میں آپ کی ہمدرد بن کر آپ کے پیچھے آئی، آپ کی آنکھوں میں بندی شانی کی جھوٹی محبت کی پٹی کھولی، یا آپ کی محبت میں پاگل ہو کر آپ سے اپنی محبت کا اظہار کر بیٹھی؟ اگر یہ میرا قصور ہے تو ہاں، میں ہوں قصوروار، لیکن جو انعام آپ نے مجھے دیا ہے میری محبت کا، وہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی، یاد رکھوں گی، کنزا نے روتے ہوئے کہا۔ اپنی محبت کا کنزا میں نہیں جانتا میں اپنے کردار میں اتنا کیسے گر گیا، لیکن میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ میری غلطی معافی سے نہیں، تمہاری عزت پر لگے داغ نہیں جائے گا۔ میری معافی مانگنے سے تمہاری عزت پر لگا داغ نہیں جائے گا۔ میں مولوی کا انتظام کرتا ہوں، میں ابھی اور اسی وقت تم سے نکاح کروں گا۔ ارتضیٰ کہتا ہوا اس کے قریب سے اٹھا اور باہر چلا گیا، جبکہ کنزا وہیں زمین پر بیٹھی سے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ تو روشان حیدر، آج سے تمہارا ارتضیٰ میرا ہوا۔ کل کیا ہوا تھا کسی کو کچھ بھی بتانا تھا۔ شانی کو بس اتنا پتا تھا کہ کالج کے ڈریسنگ روم میں تھی جب ارتضیٰ وہاں آیا اور تنزیل سے گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ شانی کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ گھر میں کسی کو بھی کچھ کہہ پاتی، لیکن تنزیل نے اسے احسن صاحب کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ احسن صاحب نے تو اس کی بات سن کر یہی فیصلہ کیا تھا کہ سب کچھ کنزا کا ہی کیا دھرا ہے، کیونکہ ارتضیٰ اور کنزا رات سے غائب تھے۔ آج گھر میں شادی تھی، آج شانی نے رخصت ہو کر ارتضیٰ کے کمرے میں آنا تھا، جبکہ شانی گھبرائی ہوئی تھی۔ نہ جانے ارتضیٰ اس سے کیا کہے، نہ جانے اس نے وہاں کیا دیکھا۔ کل ڈاکٹر شانی کو چیک کر کے گیا تو اس نے کہا کہ شانی کو نشہ کروایا گیا ہے۔ اسے نشہ کروانے کے بعد تنزیل کو اسی کمرے میں بھیجا گیا اور تنزیل کو بھیجنے والی کنزا ہی تھی۔ تنزیل نے کنزا نے ہی اسے کہا تھا کہ شانی تنزیل سے محبت کرتی ہے۔ احسن صاحب کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہ تھا کہ یہ سب کچھ کنزا کا کیا دیا رہا ہے۔ اب بس کنزا اور ارتضیٰ کے واپس آنے کا انتظار تھا، اور جب وہ لوگ واپس آئے احسن صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ارتضیٰ نے کنزا کا ہاتھ تھامے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ کنزا اس کی بیوی ہے اور آج سے یہ
اس کے کمرے میں رخصت ہو کر آئے گی۔ یہ کہتے ہوئے ارتضیٰ نے شانی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کی نظروں میں شانی بھی اس کی محبت کی قاتل تھی۔ اس کی ضد کے سامنے کسی ایک کی نہ چلی اور اس نے کسی کی نہ سنی، نہ دادو کی نہ احسن صاحب کی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج رخصتی ہوگی اور اسی فیصلے پر عمل کرتے ہوئے گھر میں کسی کی نہ چلی اور کنزا رخصت ہو کر اس کے کمرے میں آ گئی، جبکہ شانی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ کمرے سے باہر نکل کر ایک نظر اس ستم گر کو دیکھ لیتی۔ کنزا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ اس وقت ارتضیٰ کے سجے سورے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کتنی ہوشیاری سے یہ سب کچھ کیا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے پلان میں شامل نہ تھا، اسے تو بس ارتضیٰ کو وہاں سے واپس لانا تھا، لیکن اس نے پھپھو پر یہ ثابت کر دیا کہ وہ ان سے زیادہ چال باز ہے اور اس کا ارادہ شانی کو ذلیل کر کے اس کے گھر سے باہر نکلوانے کا تھا۔ لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو گیا۔ کنزا یہ تو سمجھ چکی تھی کہ ارتضیٰ ہر لڑکی کی عزت کرتا ہے، تبھی تو اس دن ارتضیٰ نے اسے بدنام ہونے سے بچایا تھا۔ ارتضیٰ کل کی طرح ٹوٹی بکھری حالت میں کمرے میں آیا۔ اس نے کنزا کے قریب سے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھا۔ سوری کنزا، فی الحال میں یہ رشتہ نبھانے کے لیے تیار نہیں ہوں اور میں جانتا ہوں تم میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو گی۔ ارتضیٰ نے ایک پل میں ہی اس کے ارمانوں کو آگ لگائی تھی۔ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے کہ وہ اس کے قریب آئی۔ میں سمجھتی ہوں ارتضیٰ، آپ فکر نہ کریں۔ ارتضیٰ وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ آج پھر اس نے اپنی محبت کا سوگ منانا تھا۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ تقریباً رات کے 3 بجے وہ اٹھی اور اپنے بابا کا نمبر ملایا۔ تیسری بار فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، میرا بچہ کیسا ہے؟ آج تو میری بچے کی شادی ہوئی ہے۔ بابا نے حیرت سے اس وقت فون کرنے کے بارے میں سوچا۔ بابا پلیز مجھے لے جائیں یہاں سے، خدا کے لیے مجھے اپنے پاس بلا لیں، میں نہیں رہ سکتی یہاں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی۔ شانی بیٹا کیا ہوا ہے آپ کو اس طرح سے؟ شانی بیٹا کیا ہوا؟ آپ اس طرح سے کیوں کہہ رہی ہیں؟ بابا پریشانی سے پوچھ رہے تھے۔ بابا اس نے شادی کر لی، صرف ایک غلط فہمی کی بنا پر اس نے مجھے سزا دی۔ بابا اس نے مجھے صفائی دینے کا موقع تک نہ دیا، اس نے میرا حق کسی اور کو دے دیا۔ شانی روتے ہوئے بولی۔ مجھے لے جائیں بابا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، پلیز مجھے لے جائیں۔ شانی روتے روتے فون بند کر چکی تھی، جبکہ اس سے میلوں دور فاصلے پر اس کا باپ جیسے بے جان سا ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے دن بھی شانی نے دروازہ نہ کھولا۔ رانو کتنی بار اس کے کمرے تک آئی تھی، لیکن وہ باہر نہ آئی۔ آج کنزا اور ارتضیٰ کا ولیمہ تھا۔ ارتضیٰ سب جانتا تھا کہ شانی نے کل سے کچھ نہیں کھایا اور نہ ہی وہ کمرے سے باہر نکلی ہے، مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ وہ کیوں پرواہ کرتا ہے اس کی، جبکہ شانی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی، اسے دھوکہ دیا تھا اور اس کے لیے یہ اس کے دھوکے کی سزا کافی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے شانی تم میرے ساتھ اس طرح سے کرو گی تو میں تمہاری محبت میں رہوں گا، تڑپو گی تم شانی بیبی؟ ہاں تم تڑپو گی، ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہو گی، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تم ساری زندگی اس شخص کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤ گی اور میں خوش رہ کر دکھاؤں گا۔ وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا جہاں اس نے شانی کی فیوریٹ شیروانی پہنی تھی۔ ارتضیٰ کی ساری شاپنگ شانی نے اپنی مرضی سے کی تھی، جبکہ کنزا کی بیوٹیشین نے شانی کے لہنگے میں تیار کیا تھا۔ شانی کے پاس اپنا پاسپورٹ، ویزا، ہر چیز موجود تھی۔ 2 بجے کے قریب ایک آدمی آ کر اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ سب نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ تم کون ہو بھائی؟ شانی سے کیوں ملنا چاہتے ہو اور کیا کام ہے تمہیں اس سے؟ احسن صاحب نے پوچھا۔ سر یہ ان کا ٹکٹ ہے، 4 بجے کی ان کی ترکی کی فلائٹ ہے، ان کا سارا انتظام ترکی سے کر دیا گیا ہے، انہیں ارجنٹلی ترکی پہنچانا ہے۔ آدمی نے سب کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ اس سب کے بعد اگر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا تو وہ ارتضیٰ تھا، جو کمرے میں کنزا کو اہمیت دے یا نہ دے لیکن سب کے سامنے بہت پیار سے بات کر رہا تھا۔ شاید وہ سب کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس شادی سے بہت خوش ہے، لیکن وہ دادو اور احسن صاحب سے اپنا غم چھپا نہیں سکتا تھا۔ ملازم نے شانی کو خبر دی تو وہ اپنا سامان پیک کیے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر آنکھوں میں مرچیاں بھرنے لگی۔ جہاں ارتضیٰ بہت محبت سے کنزا کے بال اس کے کانوں کے پیچھے کر کے اس کے چہرہ اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، وہ سب سے پہلے نانو کے پاس آئی اور ان سے ملنے لگی۔ نانو نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے اپنی قسم دے دی، بس آج آپ اپنی بیٹی کو رخصت کر دیں نانو۔ ان سے مل کر وہ احسن صاحب سے ملی۔ رخسانہ نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ وہ سب سے مل کر اس کے قریب آ کر رکی، جہاں وہ نظر پھیرے کنزا کی طرف متوجہ تھا، جبکہ کنزا فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ جو آپ نے کیا ہے ارتضیٰ، کل اس کے لیے پچھتائیں گے، مجھ سے معافیاں مانگیں گی، لیکن یاد رکھیے گا مجھ سے آپ کو کبھی کچھ نہیں ملے گا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ منہ پھیرے اس سے بالکل بے نیاز تھا۔ آپ نے جو دیکھا اس پر یقین کیا، ایک بار مجھ سے سچائی جاننے کی کوشش کی ہوتی۔ آپ کی محبت کتنی سچی ہے یہ میں سمجھ چکی ہوں۔ میری دعا ہے کہ آپ کنزا کے ساتھ خوش رہیں اور اللہ کرے کہ آپ کی یہ غلط فہمی کبھی دور نہ ہو، کیونکہ اگر یہ غلط فہمی دور بھی ہو گئی نا تو بھی میں واپس نہیں آؤں گی۔ آپ نے میرا حق کسی اور کو دے دیا، میں آپ کو آپ کی اس غلطی کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ ارتضیٰ کنزا کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھ کر اس کے دروازے تک آیا اور پورا دروازہ کھول دیا۔ گیٹ آؤٹ،
دفع ہو جاؤ میرے گھر سے اور میری زندگی سے. آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا اور نہ ہی میں تمہاری شکل دیکھنا کا خواہش مند ہوں. وہ پورا دروازہ کھولے ایک لفظ چپا چپا کر بولا اور 1 سیکنڈ کی دیر نہ کرتے ہوئے کھلے دروازے سے باہر نکل گئی. اسے گھر سے نکالنے کے بعد وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آیا. کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے وہ اپنی مخصوص جگہ پر آ بیٹھا. آج اس کا دل ویران ہو چکا تھا. دل چاہا کہ وہ دھارے مار مار کر روئے, لیکن وہ کیوں روئے؟ ایک بے وفا کی یاد میں. اس کی شانی اس کے ساتھ بے وفائی کر گئی تھی, لیکن اس نے کون سا اس کی محبت کی قدر کی تھی؟ بے وفائی تو اس نے بھی کی تھی. سبھی وہ بھی برابر کا گناہ گار تھا. اگر اس نے تنزیل کو چاہا تو اس نے کنزا کے ساتھ کیا کیا؟ کنزا نہ جانے کتنی دیر دروازہ کھٹکھٹا کر واپس چلی گئی, لیکن ارتضیٰ کو نہ اپنا ہوش تھا اور نہ ہی کسی اور کا. وہ مسلسل روتی رہی تھی. پھر سائیڈ والی سیٹ پر بیٹھی آنٹی بھی اٹھ کر چلی گئی. شاید وہ بھی اس کے رونے سے تنگ آ چکی تھی, لیکن اگلا جھٹکا اسے تب لگا جب اس سیٹ پر آ کر تنزیل بیٹھا. اس نے اپنی سیٹس چینج کروائی تھی. میں نے تمہیں جہاز میں بیٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا, لیکن تم اس طرح روتی رہو, بہت رو رہی تھی, اسی لیے میں نے مخاطب کرنا مناسب نہ سمجھا, اور مجھے لگا شاید تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہوگا. کل تمہاری شادی ہونے والی تھی نا, تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ پریشانی سے اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگا. کل جو کچھ ہوا تھا اس سے وہ انجان نہ تھا. وہ جانتا تھا کہ جس حالت میں شانی کو گھر چھوڑ کے آیا ہے, اس کے بعد کچھ نہ کچھ ہنگامہ ضرور ہوگا, لیکن اگلی فلیٹ میں شانی سے اپنے ساتھ ملے گی یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. شانی اسے کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی, لیکن اس وقت اسے ایک ہمدرد کی ضرورت تھی جو پاکستان سے لے کر ترکی کے سفر میں اس کا ساتھی بن کر اس کو سہارا دیتا. اس کا سہارا پا کر وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی اسے بتا دی. تنزیل کو ارتضیٰ پر افسوس ہو رہا تھا. کل جو اس کی محبت کی قسمیں کھاتا تھا آج, لیکن اس وقت وہ ارتضیٰ کے بارے میں بات کر کے شانی کو مزید ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا, اس لیے وہ آگے پیچھے کی باتیں کرنے لگا. جب باتوں ہی باتوں میں سے شانی نے ایک بار پھر سے سر کہا, محترمہ میں تمہارا ٹیچر تمہارے کالج میں تھا, یہاں پر نہیں. بہتر ہوگا کہ مجھے میرے نام سے بلاؤ. اور ان دونوں کو ہی پتہ نہ چلا کہ یہ دوستی کس حد تک اور کہاں تک جانے والی ہے. اپنا درد اور دکھ سمیٹ کر وہ گھر سے نکل گیا تھا. نہ جانے کتنی دیر بعد وہ واپس آیا. وہ شانی کو نہ تو بلا سکتا تھا اور نہ ہی کنزا کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتا تھا. وہ اپنے ساتھ ساتھ کنزا کو بھی تکلیف پہنچا رہا تھا, لیکن وہ شانی پر بھی یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑا. وہ اس کے بغیر کی بہترین زندگی گزار رہا ہے, اور ارتضیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کنزا کو اس کے سارے حقوق دے گا, وہ اسے شانی کی جگہ دے گا. اور یہی فیصلہ کر کے وہ آج رات گھر واپس آیا تھا. وہ اپنے کمرے میں جانے لگا جب اسے لگا کہ کمرے میں کنزا کے ساتھ کوئی اور بھی ہے. ارتضیٰ وہیں رک گیا. کیا پلاننگ کی ہے تم نے؟ کنزا ماننا پڑے گا, تم تو مجھ سے بھی بڑی کھلاڑی ہو. میں اتنے سالوں میں احسن کو اپنی باتوں میں نہ لگا پائی اور تم نے ارتضیٰ جیسے انسان کو لگا لیا. کہاں سے آئی تمہارے دماغ میں یہ پلاننگ؟ ہم تو شادی والے دن ہی اسے ذلیل کر کے نکالنے والے تھے, لیکن تم نے کالج میں کیسے کی یہ ساری پلاننگ؟ تمہارے دماغ میں آیا کیسے یہ سب کچھ؟ رخسانہ اس کو داد دیتے ہوئے پوچھنے لگی, جبکہ دروازے پر کھڑے ارتضیٰ کے سر پر آسمان آ گرا تھا. ہونا کیا تھا پھپھو؟ میں نے اسے نشے کی دوا ملا کر جوس میں دے دی, جسے پیتے ہی شانی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی. پھر تنزیل کی شرٹ پر کیچپ گرا کر اسے اسی کے کمرے میں بٹھا کر لائٹ آف کر دی. تنزیل کو لگا کہ کمرے میں کوئی موجود نہیں ہے, جبکہ شانی کا دوپٹہ اتار کے میں پہلے ہی پھینک چکی تھی. بس پھر کیا؟ شانی اور تنزیل کی جو تصویریں میں نے کانٹیسٹ میں کھینچی تھی وہ ساری میں نے ارتضیٰ کے نمبر پر سینڈ کر دی, اور ارتضیٰ اگلے 10 منٹ میں وہاں پر تھا, اور اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی پیاری شانی کے سارے کارنامے دیکھ لیے جو اس کی نظروں کا دھوکہ ہونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. کنزا نے دانت وصول کرتے ہوئے بتایا, جبکہ دروازے پر کھڑے ارتضیٰ کا دل چاہا کہ وہ اس کا سر دیوار پہ دے مارے. اسے اس کی شانی کو اتنا ذلیل کیا, اسے اس کی نگاہوں میں گرا دیا. وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے کنزا, لیکن ارتضیٰ سے شادی کیسے کی تم نے؟ مطلب وہ اچانک تم سے نکاح کرنے پر راضی کیسے ہوا؟ ہاں ہاں ہاں, وہ سب میں پہلے ہی سمجھ چکی تھی کہ ارتضیٰ عورتوں کی بہت عزت کرتا ہے, اسی لیے تو اس نے آپ کو اس کے کمرے سے نکلنے والے یہ ریزن بتایا کہ ہم شانی کی برتھ ڈے کی پلاننگ کر رہے تھے, لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. تنزیل کے اس قدر قریب شانی کو دیکھ کر ارتضیٰ کلب میں جا کر ضرورت سے زیادہ نشہ کر چکا تھا. میں اسے اپنے ساتھ اسی کلب کے ایک کمرے میں لے گئی. کمرے میں جاتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا, لیکن میں نے اپنے کپڑے پھاڑ کر اپنی حالت ایسی اجری ہوئی عورت کی طرح بنا لی, اور پھر ارتضیٰ کو میری ایکٹنگ پر یقین کرنا پڑا. وہ کہکا لگا کر بولی, جبکہ دروازے پر کھڑا ارتضیٰ اس کے ایک ایک لفظ پر اپنے آپ کو زمین میں دفن ہوتا محسوس کر رہا تھا. کیسی عورت تھی یہ؟ اس نے ایک ہی سیکنڈ میں نہ صرف اس کی بلکہ شانی کی زندگی بھی برباد کر کے رکھ دی تھی. وہ تنزیل کی نظروں میں خود کو گناہ گار سمجھ رہا تھا. اگلے ہی لمحے تیزی سے وہ کمرے میں آیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا, اور اسے اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے لے آیا. ارتضیٰ بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ رخسانہ سچویشن سمجھتی اس کے پیچھے بھاگی تھی. شور سن کر احسن اور دادو بھی
باہر آ چکی تھی۔ میں ارتضیٰ حیدر اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ میرا دل تو کر رہا ہے میں تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ تمہارے لیے بس یہی سزا بہت ہے۔ وہ تمہیں اپنی دوست کہتی تھی، یقین کرتی تھی تم پر، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے میری شانی کو مجھ سے دور کیا۔ اب ساری زندگی اسی طرح سے رہو گی۔ ارتضیٰ نے ایک ہی پل میں اس کی ساری خوشیاں چھین لی تھی۔ وہ جس کے پیرے پکڑ کر بھی اس سے معافی مانگ لیتی، لیکن ارتضیٰ نے ایسا کچھ کرنے کا موقع ہی نہ دیا، بلکہ اسے اسی طرح جس طرح اس نے بے گناہ ہوتے ہوئے شانی کو کوئی موقع نہ دیا تھا، ایک ہی سیکنڈ میں اسے اپنی زندگی سے نکال باہر گیا۔ آج رات میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے میں اپنی ہی نظروں میں گرنے سے بچ گیا۔ میرا ایمان کہتا تھا کنزا کہ میں غلط نہیں ہوں۔ میں نے آج تک شانی کے علاوہ کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، تو میرا کردار اتنا میلا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کسی حالت میں بھی کسی لڑکی کے ساتھ اتنا غلط کر دوں؟ نہیں تھا میں اتنا گرا ہوا کنزا جتنا تم نے گرا دیا مجھے۔ نہ خود سے نظریں ملانے کے قابل رہا ہوں اور نہ ہی اپنی شانی سے۔ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، کبھی بھی نہیں۔ تم نے مجھ سے میری زندگی چھین لی۔ ارتضیٰ کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ اپنا سب کچھ گوا کے وہ بالکل تنہا ہو چکا تھا، لیکن شاید اس کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے کنزا کا ہاتھ پکڑ کر اسے دھکے مار کر باہر نکالنے لگا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، یہ میری شانی کا گھر ہے اور مجھے زندگی بھر معاف نہ کرے لیکن اس گھر میں کسی اور کو نہیں آنے دوں گا۔ بابا، یہ بھی اس کی پلاننگ میں شامل تھی۔ ارتضیٰ نے رخسانہ کی طرف اشارہ کیا۔ اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ بالکل جبکہ احسن صاحب تو کنزا کے بارے میں پہلے ہی سمجھ چکے تھے، لیکن جب ارتضیٰ اس سے نکاح کر آیا تو وہ کچھ بول نہ سکے۔ تم فکر مت کرو بیٹا، یہ بھی کنزا کے ساتھ ہی اس گھر سے جائے گی، احسن صاحب نے اعلان کرتے ہوئے کہا۔ بہت جلد طلاق کے کاغذات پہنچ جائیں گے، رخسانہ دفعہ ہو جائے اس گھر سے۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر نہ نکالا تھا لیکن دروازے کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے بھی اسے گھر سے چلے جانے کے لیے کہہ دیا تھا، اور پھر اگلے ہی پل اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا جو اپنے آپ میں اس حد تک الجھا ہوا تھا کہ جس اب مالا نہ جائے تو مر جائے گا۔ دادو بھی اس کے قریب آ کر سے سنبھالنے لگی۔ میں نے سب کچھ برباد کر دیا بابا، اپنے ہاتھوں سے، ان ہاتھوں سے میں نے اپنا گھر برباد کر دیا۔ وہ اپنے ہاتھ اٹھائے مسلسل بو رہا تھا جبکہ دادو اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا نے اسے سنبھال لیا تھا۔ وہ پاکستان میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ بابا نے بھی دوبارہ پاکستان میں کسی سے رابطہ نہ کیا۔ وہ تو اپنی بیٹی کے دکھ میں پریشان تھے، وہ اسے کسی بھی حالت میں خوش رکھنا چاہتے تھے۔ بابا کو اندازہ تھا کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا کے آئی ہے۔ اسی دوران ایک دن تنزیل ان کے گھر اس سے ملنے آیا۔ تنزیل کی طبیعت اتنی اچھی تھی کہ بابا کو پہلی بار میں ہی وہ بہت اچھا لگا۔ خوشی تو تب ہوئی جب انہیں پتہ چلا کہ وہ ان کے بچپن کے دوست کا بیٹا ہے۔ انہوں نے تنزیل کو کہا کہ اگر تم میری بیٹی کو سنبھالو تو یہ تمہارا احسان ہوگا۔ اسے اس وقت ایک دوست کی ضرورت ہے، اور تنزیل اس کا اچھا نہیں بلکہ بہترین دوست ثابت ہوا تھا۔ وہ بہت جلد اسے اس کے دکھوں سے باہر نکال لایا تھا۔ تنزیل ایک بہت بڑا فلم ڈائریکٹر تھا جو پاکستان اچھے کرداروں کی تلاش میں گیا تھا، لیکن وہاں نہ جانے کب شانی اس کے دل میں آ بسی۔ وہ اسے چاہنے لگا تھا، یہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن ایک دن اچانک اس نے شانی سے کہا تھا وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شانی 4 سال تک اس بات کو ٹالتی رہی اور پھر اس نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ کب تک وہ اس شخص کو اپنی یاد کر کے روتی رہی۔ شانی 4 سال تک اس بات کو ٹالتی رہی اور پھر اس نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ کب تک وہ اس شخص کو یاد کر کے روتی جس نے اس کی قدر نہیں کی۔ اب یہ بات الگ تھی کہ 1000 بار اس کے بابا کو فون کر کے صرف ایک بار اس سے بات کرنے کی منتیں کرتا رہا، لیکن بابا کے 1000 کہنے کے باوجود بھی شانی نے اس سے بات نہ کی، اور اب وہ اس شخص سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اب یہی بات ثابت کرنے کے لیے وہ پاکستان آئی تھی کہ وہ تنزیل سے شادی کرنا چاہتی ہے، اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ یہ اس کے لیے مشکل تھا، لیکن وہ کیا کرتی؟ ساری زندگی ایک بے وفا کی یادوں میں بیٹھ کے رو تو نہیں سکتی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد جو ارتضیٰ نے اس کے ساتھ کیا وہ بھی ناقابل قبول تھا۔ وہ ساری زندگی ایک ایسے شخص کے ساتھ نہیں گزار سکتی تھی جس نے اس کی جگہ کسی اور کو دے دی۔ ارتضیٰ کمرے میں آیا تو کمرے کا حال دیکھ کر بے ساختہ مسکرایا۔ اسے یہی امید تھی، جبکہ شانی اپنے کام میں مصروف ہر ایک پھول کو نوچ کر زمین پر پھینک رہی تھی۔ سارے پھول اتار کر پھینک دیے، بس ڈریسنگ ٹیبل پر ایک اکلوتا پھول رکھا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی جب ارتضیٰ نے پیچھے سے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ ایک پھول تو رہنے دو یار، وہ جیسے منتیں کر رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ غصے سے بولی۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی اتنے پاپڑ بیلے ہیں، سوچا تھا اتنے سارے پھول تمہاری طبیعت پر خوشگوار اثر ڈالیں گے، لیکن تم تو صدا کی اینڈ رومانٹک ہو۔ مجال ہے جو ان پھولوں کو دیکھ کر
ہی اپنے اندر رومانس کی جراثیم جگا لو۔ وہ اس کے گالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا، دور ہٹے مجھ سے ورنہ وہ اسے دھمکی دینے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی، ورنہ تم میرے قریب آ جاؤ گی، یہی نا؟ وہ اسے مزید خود کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ ارتضیٰ پلیز اپنے آپ کو چھڑانے کی ناکام کوشش پر وہ التجا بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ چھوڑ دیا، ایسے مت دیکھا کرو، قسم سے بہت پیار آتا ہے۔ وہ اس کا گال کھینچتے ہوئے اس سے دور ہوا۔ جلدی سے باہر آ جا، شاپنگ پر چلتے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور غصے سے کہا، جان میں وہی ارتضیٰ حیدر ہوں جو تمہیں اٹھا کر بھی اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہے، بھول گئی کیا مجھے؟ وہ اسے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ شانی غصے سے پیر پٹک کر اس کے پیچھے آئی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح زبردستی مجھے اپنے ساتھ گھسیٹ کر منا لیں گے تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے غصے سے بولی، اور اسی خوش فہمی کے تحت میں تمہیں منا بھی لوں گا وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات بھی کروں گا۔ وہ اس کا ہاتھ چوم کر بولا۔ وہ نہ جانے کیا کیا خرید رہا تھا، جبکہ جس کے لیے یہ سب کچھ خریدا جا رہا تھا اس کی پسند کی تو کوئی اہمیت ہی نہ تھی، وہ بس اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ ارتضیٰ نے ایک بار بھی مڑ کر اس سے نہ پوچھا، شانی یہ لے لوں تمہارے لیے؟ وہ جو چیز پسند کرتا وہ اٹھا رہا تھا۔ مسٹر ارتضیٰ حیدر، یہ میں نے پہننا ہے، آپ نے نہیں، ایک بار میری مرضی جان لے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بولی، میری جان گھر جا کر پسند کر لینا، جو پسند ہے ٹھیک ہے، جو نہیں پسند وہ پھینک دینا، ویسے بھی میری پسند تمہاری پسند سب کچھ ہی پسند آئے گا۔ وہ سامنے چیزیں دیکھتے ہوئے بولا، تم یہاں میرے پیچھے کھڑی ہو کر کیا کر رہی ہو؟ جاؤ میرے لیے شاپنگ کرو۔ وہ اسے آرڈر دیتے ہوئے آگے بڑھا، جبکہ شانی وہاں سے پیر پٹکتی دوسری طرف چلی گئی۔ شانی بیٹا میری بات سنو۔ اپنے پیچھے سے آواز سن کر شانی نے مڑ کر دیکھا۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا، یہ وہی مامی تھی جو اپنے آپ کو ایک چلتا پھرتا برانڈ بنا کر رکھتی تھی۔ مامی یہ سب کچھ کیا ہے؟ ان کو اس حالت میں دیکھ کر شانی ان کے قریب آئی، جو کہ پھٹا ہوا دوپٹہ بڑی مشکل سے اپنے سر پر رکھے اپنے پھٹے ہوئے بازو کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ کپڑے صاف ستھرے تھے لیکن بار بار دھلنے کی وجہ سے ان کے کلر بہت خراب ہو چکا تھا۔ وہ تو اپنے نوکروں کو بھی ایسے کپڑے نہیں پہننے دیتی تھی، اور آج اس حالت میں دیکھ کر شانی کو بہت برا لگا۔ شانی تمہارے ماموں مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں، میں پچھلے 4 سال سے دن رات ان سے معافی مانگ رہی ہوں، لیکن وہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، اپنے ماموں کو روکو، وہ چاہتے ہیں ساری زندگی مجھے منہ نہ لگائیں، کبھی اس محل میں نہ رکھیں، مجھے ایسے ہی رہنے دیں، لیکن مجھ سے میرا آخری سہارا نہ چھینیں، مجھ سے اپنا نام الگ نہ کریں۔ مامی روتے ہوئے اس کے پیر پکڑنے لگی۔ مامی آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ چلیں میرے ساتھ گھر واپس، میں ماموں سے بات کرتی ہوں۔ وہ تو مامی کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی، جب پیچھے سے اچانک کسی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہاں تک آپ پہنچی، آپ اتنا کچھ کر کے آپ کو سکون نہیں ملا؟ چلو شانی یہاں سے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی سے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ ارتضیٰ مامی ہمارے ساتھ ہمارے گھر جائیں گی اور کوئی مجھے نہیں روکے گا، اس نے ارتضیٰ کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ اگر یہ پہلے کا وقت ہوتا تو ارتضیٰ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرتا، لیکن اس وقت نہیں، اس وقت وہ اپنے آپ کو اس کا گناہ گار سمجھتا تھا۔ شانی نے اس کی ایک بات نہ مانی اور زبردستی رخسانہ کو اپنے ساتھ لے آئی۔ رخسانہ کو گھر میں دیکھ کر ماموں غصے سے اس کے قریب آئے۔ بے شرم عورت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ ماموں دہاڑتے ہوئے بولے، انہیں میں لے کر آئی ہوں ماموں، اور اب سے یہ یہیں پر رہیں گی۔ اگر آپ لوگوں نے میری بات نہیں مانی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ شانی سے جب کچھ نہ بن پڑا تو وہ انہیں دھمکیاں دینے لگی۔ ماموں کا غصہ بتا رہا تھا کہ نہیں، رخسانہ پر بہت غصہ ہے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ میں اس گھر میں رہوں، تو رخسانہ مامی کو وہی حیثیت واپس ملے گی جو میرے یہاں سے جانے سے پہلے تھی۔ یہ سب سے زیادہ میری گناہ گار ہے ماموں، پلیز میں نے انہیں معاف کر دیا۔ نانو نے فون پر اس کے بابا کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح سے رخسانہ اور کنزا نے یہ ساری پلاننگ کر کے ارتضیٰ اور شانی کو الگ کیا۔ ٹھیک ہے شانی، اگر تم اسے معاف کر رہی ہو تو میں بھی کوئی نہیں ہوتا اسے سزا دینے والا، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر تم چاہتی ہو رخسانہ اس کے گھر میں رہے تو تمہیں بھی ارتضیٰ کے کمرے میں رہنا ہوگا۔ اپنی ناراضگی ختم کرو اور پہلے جیسے ہو جاؤ بیٹا۔ میں تم لوگوں کو اس طرح سے بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں اتنے سالوں سے تم دونوں کو خوش باش دیکھتا آیا ہوں، اور پھر یہ فیصلہ میں چاہتا ہوں تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اگر تم لوگوں کو میرا فیصلہ منظور ہے تو میں رخسانہ کو پہلے جیسی حیثیت سے یہاں رہ سکی۔ ماموں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نظر چکا کے گردن ہاں میں ہلا گئی، جبکہ اس کی حرکت پر ارتضیٰ ایک بار پھر سے جی اٹھا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن اب تک اس سے بات نہیں کر پائی تھی۔ اس نے ماموں کی شرط مان لی تھی، لیکن شاید دل سے نہیں۔ ارتضیٰ اس کا کھچا سا انداز نوٹ کر رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ شرارتی انداز میں اسے منانے کی کوشش جاری رکھے ہوئے تھا۔ تمہیں پتہ ہے خاندان میں شادی ہے، ہم نے جانا ہے وہاں۔ ارتضیٰ کافی دیر سے
باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی، اسی لیے اب کام کی بات پہ آیا۔ میں آپ کے ساتھ کسی شادی پر جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ وہ اس سے کہتی منہ پھیر گئی، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ کہیں بھی لے جانے کے لیے تمہاری اجازت کا طلبگار ہوں؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے گویا ہوا، نہیں، آپ کسی بھی چیز کے لیے میری اجازت کے طلبگار نہیں ہیں۔ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، چاہے مجھے اپنی زندگی میں شامل کر سکے، چاہے جب چاہیں مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے نکال سکتے ہیں، جب چاہیں آپ مجھے ذلیل کر سکتے ہیں، جب چاہیں میرا حق کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ آخر آپ ارتضیٰ حیدر ہیں، میری مرضی، میری خوشی، میری خواہش سے آپ کو کل بھی کوئی مطلب نہ تھا، اور جو آج ہوگا۔ آپ کو صرف حق جتانا آتا ہے، حق دینا تو آپ نے سیکھا ہی نہیں۔ ارتضیٰ کے کہنے کی دیر تھی کہ شانی پھٹ پڑی، شانی میں تم سے پہلے بھی معافی مانگ چکا ہوں، میں ایسا کیا کروں کہ تمہیں مجھ پر یقین آ جائے؟ کیوں میری محبت سے اس حد تک بدگمان ہو گئی ہو تم کہ مجھے ایک موقع تک دینے کے لیے تیار نہیں ہو؟ وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولا، کاش آپ میرا حق کسی اور کو ہیرات میں نہ دیتے، کاش ارتضیٰ، تو شاید میں اب تک آپ کو معاف کر چکی ہوتی۔ شانی اپنی بات مکمل کر کے کمرے سے باہر نکل گئی، اور آج ایک بار پھر سے ارتضیٰ شانی کو اس بات کا یقین دلانے میں ناکام رہا تھا کہ اس نے اس کا حق کسی کو بھی نہیں دیا۔ بابا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، اس شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، آپ مجھے اس کے ساتھ رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ دیکھو بیٹا، وہ تمہارا شوہر ہے، تم سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہا ہے، اس کی محبت تم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ جتنا پیار تم سے کرتا ہے اتنا اپنے باپ سے بھی نہیں کرتا۔ احسن نے بھی مجھے بتایا ہے کہ اس نے 4 سال کی اذیت میں گزارے ہیں، وہ دن رات تم سے معافی مانگنے کے لیے تمہارا انتظار کرتا رہا، اگر وہ چاہتا تو یہاں بھی آ سکتا تھا، وہ تم اس کی بیوی ہو، وہ چاہتا تو تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے کر جا سکتا تھا، لیکن اس نے تمہیں وقت دیا، تمہیں سنبھلنے کا، سمجھنے کا موقع دیا۔ اب تمہیں اسے سمجھنا چاہیے، تمہیں اسے ایک موقع دینا چاہیے، بابا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مطلب میں یہ سمجھ لوں بابا کہ اس فیصلے میں آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، تو کیا میں یہ سمجھ لوں کہ میرا ہی باپ میرے ساتھ ہوئی ناانصافی میں میرا ساتھ نہیں دے گا؟ آپ دونوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ بابا تنزیل نے بھی یہی کہا کہ مجھے یہاں رہ کر ارتضیٰ کو سمجھنا چاہیے، وہ جو کل مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا، مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، آج وہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر میں اپنا گھر بساؤ۔ اسے تنزیل پر بھی افسوس ہو رہا تھا، ہاں، کیونکہ وہ سمجھدار ہے، وہ سمجھ سکتا ہے، وہ تمہاری آنکھوں میں ارتضیٰ کے لیے محبت دیکھ سکتا ہے، تم چاہے اسے کتنی بھی اذیت دو لیکن تمہاری محبت اس کے لیے کبھی کم نہیں ہوگی۔ شانی، تم اس سے محبت کرتی ہو تو خود بھی اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکتی، اس بات کو سمجھو۔ اگر ارتضیٰ نے 4 سال اذیت میں گزارے ہیں تو تم نے کون سے خوشی رہ کر گزار لیے؟ اپنے آپ کو اس کی سزا دینے سے بہتر ہے کہ خوشحال زندگی کی شروعات کرو۔ کیا تم اس کی ایک غلطی کو معاف کر کے اپنی زندگی آسان نہیں کر سکتی؟ شانی، یہ صرف تمہاری زندگی نہیں، تمہارے ساتھ اور نہ جانے کتنی زندگیاں جڑی ہیں۔ تم نے کبھی اپنی نانو کو دیکھا ہے؟ وہ تم دونوں کو دے کر جیتی ہیں، احسن کا کون ہے تم لوگوں کے علاوہ؟ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو شانی، ارتضیٰ کو معاف کر دو، وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، بابا نے اسے سمجھایا۔ شانی آگے سے کچھ نہ بولی، بابا کو لگا شاید وہ ان کی بات کو سمجھ آئے گی۔ شانی بیٹا، ارتضیٰ نے تمہیں شادی کے بارے میں بتایا، احسن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تمہیں اور ارتضیٰ کو ہی یہ شادی اٹینڈ کرنے جانا ہوگا۔ نانو نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، جی نانو، انہوں نے مجھے بتا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تم اپنی تیاری کر لو، شام کو ارتضیٰ کے ساتھ چلی جانا۔ وہ ارتضیٰ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی لیکن وہ نانو اور بابا کے سامنے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رخسانہ بیگم کو اس گھر میں صرف اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ایسا کرنے سے ارتضیٰ اور شانی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا نے صرف اس کے کہنے پر رخسار کو دوبارہ اس گھر میں جگہ دی تھی، ورنہ وہ اسے طلاق دینے کا ارادہ کر چکے تھے۔ اس کا گھر بسے یا نہ بسے لیکن اس کی وجہ سے کسی دوسرے کا گھر برباد ہونے سے بچ رہا تھا۔ کیا ہوا شانی، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ رخسانہ بیگم اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی۔ ان کی حالت کل سے بہتر تھی، آج ان کے بدن پر نیا لباس تھا، بہت زیادہ نہ صحیح لیکن آج وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں کنزا کے بارے میں سوچ رہی ہوں مامی، وہ کہاں ہے؟ شانی خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہے۔ وہ اسے غدار دوست کو کبھی زندگی میں دوبارہ دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی۔ اس نے نہ صرف اس کا گھر برباد کیا تھا بلکہ اس کی جگہ پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ کنزا کی شادی ہو چکی ہے، ماشاءاللہ سے وہ 2 بچوں کی ماں ہے، رخسانہ نے مسکراتے ہوئے بتایا، لیکن پھر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ ضروری نہیں جیسا ہم سوچیں انسان کی زندگی ویسی ہی ہو، وہ دنیا کے سامنے ایک خوبصورت اور پرسکون زندگی جی رہی ہے لیکن اس کی غریبی کے ماحول میں ایک آسان زندگی گزارنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہاں بہت اچھا انسان ہے لیکن اس کی ماں اور بہنیں دن رات کنزا کو تانے دیتی ہیں کہ کس طرح سے اس نے ایک شادی شدہ آدمی کو پھنسا کر اس سے شادی کر لی اور پھر شادی کے دوسرے ہی دن ان کی طلاق ہوگی۔ رخسانہ بیگم نے اداسی سے بتایا، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، تم اس سے مل کر ایک بار معافی مانگنا چاہتی ہے۔ آج تم شادی پر جا رہی ہو، شاید وہ بھی وہاں تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے، رخسانہ نے اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ شام کو گھر واپس آیا تو شانی شادی پر جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر ارتضیٰ نے اپنا ارادہ بدلنا چاہا۔
یار تم تو بہت دل سے تیار ہوئی ہو یا اسے اپنے آپ. وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا اور آئینے میں اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی. اسے اپنے پیچھے کھڑے دے کر پلٹی. بہت پیاری لگ رہی ہو. ارتزا نے اس کے چہرے کو چھونا چاہا جب اس نے اپنا چہرہ پیچھے ہٹا لیا اور اسے اگنور کرتی باہر جانے لگی. ارتزا نے اس کا ہاتھ تھام لیا. میں جانتا ہوں شانی, میری غلطی بہت بڑی ہے, تم آسانی سے اسے معاف نہیں کر سکتی. میں تم سے معافی نہیں, موقع مانگتا ہوں. مجھے بس ایک موقع دو, مجھے بس ایک بار یقین دلا دو کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی. میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس غلطی کی سزا تم نے مجھے 4 سال خود سے دور رکھ کر دی ہے. میں بس تم سے ایک موقع مانگتا ہوں, مجھے ایک موقع دے دو, میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا بالکل پہلے جیسا. وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا, نہیں ہو سکتا سب کچھ پہلے جیسا. نہیں رہنا چاہتی میں آپ کے ساتھ, یہ میری مجبوری ہے کہ میں آپ کے کمرے میں آئی ہوں. آپ مجھے جتنا بے بس کر سکتے تھے کر چکے ہیں. مجھے لگا تھا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, لیکن محبت میں یقین ہوتا ہے. جو شخص اپنی محبت میں یقین نہ کر سکے اسے محبت کا دعویٰ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں. شانی اپنا ہاتھ چھڑوا چکی تھی. میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں شانی, وہ بے بسی سے بولا. اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے طلاق دے دیں, میں آپ کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی. میں ایک ایسے شخص کے ساتھ کبھی زندگی نہیں کاٹ سکتی جو میرا حق کسی اور کو دے چکا ہو. شانی کہہ کر باہر نکل گئی. گاڑی میں بالکل خاموشی تھی. دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے. شانی ہر روز ہی ارتزا کو اپنی باتوں سے ہرٹ کرنے لگی تھی. ارتزا اس لیے بات نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ مزید اس کا دل دکھائے گی. اس کی معافیاں بھی شانی کے دل پر کوئی اثر نہیں دکھا رہی تھی. وہ اس سے نرمی سختی ہر طریقے سے سمجھا چکا تھا, مگر شاید وہ اس کی ضد کے سامنے ہارنے لگا تھا. شادی میں آنے کے بعد وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا, جبکہ شانی اپنے خاندان کی کچھ لڑکیوں سے مل رہی تھی. جب ایک چھوٹا سا بچہ اس کے قریب سے گرنے ہی والا تھا جب شانی نے اسے تھام لیا. اس پیارے سے بچے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا. شانی بے ساختہ مسکرائی جب ایک لڑکی اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی, جسے دیکھتے ہی شانی کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی. وہی تو تھی جس نے دوستی کی آڑ میں اس کا گھر برباد کیا تھا. اس کی واحد اور اکلوتی غدار دوست, جو دوست کے عہدے دشمن کے عہدے پر فائز ہونے کے بھی لائق نہ تھی. دوستی کے بھی, کیونکہ دشمنی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, لیکن جو کنزا نے اس کے ساتھ کیا وہ دشمنی سے بھی ہٹ کر تھا. اسے دیکھتے ہی وہ منہ پھیر کر جانے لگی. مجھے معافی مانگنے کا موقع نہیں دو گی شانی؟ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا, تب بھی تو میرے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے. مجھے پتہ ہے میں کیسی زندگی گزار رہی ہوں. میں ناشکری نہیں کر سکتی, لیکن پھر بھی ارتزا کی ذات کا تانا میری زندگی برباد کرنے لگا ہے. تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. میری ساس اور میری ننند مجھے دن رات صرف تمہارے ارتزا کے تانے دیتی ہے. وہ شخص کبھی میرا نہ ہو سکا جس کے لیے میں نے اتنا سب کچھ کیا, جس کے لیے میں نے تمہیں برباد کر دیا. اس شخص نے ایک ہی پل میں مجھ سے اپنا نام چھین لیا. اس نے کبھی نظر اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا. میں اسے تم سے چھین کر بھی حاصل نہیں کر پائی. اس شخص نے ایک ہی پل میں مجھے دربدر کر دیا. ارے اس نے تو مجھے شادی کی پہلی رات ہی بتا دیا تھا کہ تمہاری جگہ نہیں لے سکتی اور میرے ساتھ زندگی کی شروعات نہیں کر سکتا. محض تمہیں اذیت دینے کے لیے سب کے سامنے تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں, لیکن اسے کبھی مجھے قبول نہیں کیا. کل مجھے پھپھو نے بتایا کہ تمہارے اور ان کے رشتے میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. میں شاید آج یہاں نہیں آتی, اور اگر یہاں آتی بھی تو شاید ساری زندگی پچھتاتی, کیونکہ میں اپنی زندگی جی رہی ہوں اور ایسی ہی جیتی رہوں گی. لیکن تمہیں ساری حقیقت ضرور بتاؤں گی. شاید ایسا کرنے سے میرا گناہ تھوڑا کم ہو جائے. وہ کبھی مجھ سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہوتا شانی. میں نے اسے شادی پر مجبور کر دیا. اس پر جھوٹا الزام لگایا کہ اس نے میرے ساتھ نشے کی حالت میں زبردستی کی ہے. شانی جو وہاں سے جانے ہی والی تھی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی. شانی, وہ شخص کبھی بھی مجھ سے شادی نہیں کرتا. ہاں, میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا کہ اس نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے, جس کے بعد وہ مجھ سے نکاح کرنے پر مجبور ہو گیا. لیکن اس نے کبھی مجھے بیوی ہونے کا حق نہیں دیا, اور پھر ایک دن مجھے اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکا. بے شک میں وہاب کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں. وہ بہت اچھا انسان ہے, لیکن اپنی بہنوں اور ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتا میرے لیے. وہ مسلسل روتے ہوئے اسے معافی مانگ رہی تھی. مجھے معاف کر دو شانی, شاید تمہاری معافی مانگنے سے میری زندگی آسان ہو جائے. کنزا, شانی نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے. کنزا نے مسکرا کر اسے دیکھا, اسے کے گلے لگ گئی. کنزا نہ جانے کب وہاں سے جا چکی تھی, جبکہ شانی کے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اس شخص نے شانی کا حق کسی کو نہیں دیا. شادی کی وجہ ایک جھوٹا الزام تھا, اور کل بھی شانی کا تھا, آج بھی شانی کا ہے. گاڑی میں بالکل خاموشی تھی. وہ واپس گھر آیا جب ارتزا نے کچھ نکال کر اس کی طرف بڑھایا. شانی نے بے یقینی سے دیکھا, کیونکہ اس کے ہاتھ میں ترکی کا ٹکٹ تھا جو کہ آج رات کا تھا. یہ کیا ہے؟ شانی بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی. میں مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا شانی. مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں تمہاری نفرت برداشت کر سکوں. میں تمہارے سامنے جتنا جھک سکتا تھا جھک چکا ہوں. اگر اب مزید جھکا تو میری محبت کی توہین ہوگی.
جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میرے نصیب میں معافی نہیں، اگر میرے نصیب میں تمہاری معافی نہیں لکھی تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا، اس کے بعد تم جس کے ساتھ شادی کرنا چاہو گی کر سکتی ہو، اب میں مزید تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ شانی بے یقینی سے اسے سن رہی تھی۔ شانی میں اپنی محبت کے سامنے ہار چکا ہوں، میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں آزادی کا، میں ابھی تمہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا ہوں، تمہارا سامان میں ڈرائیور کے ہاتھوں منگوا چکا ہوں۔ مجھے پتا ہے تمہارے یہاں آنے کے بعد ایک دن تمہارے دوست تنزیل کا مجھے فون آیا تھا، میں نے اس سے معافی مانگی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ اس کا بھی گناہ گار ہوں، لیکن تم جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، ان 4 سالوں میں میرے بغیر تم نے بہت اذیت بھری زندگی گزاری ہے، جانتی ہو تمہارے دوست نے میری منتیں کی کہ میں تمہیں یہاں روک لوں، تمہیں منا لوں، تمہیں خوشیاں دوں، سب کچھ ٹھیک کر دوں، لیکن شانی میں تمہارے دوست سے کیا ہوا وعدہ نبھا نہیں سکا، ارے میں تم سے معافی مانگنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکا تو تم سے محبت کیا مانگوں گا۔ ارتضیٰ نے اپنی آنکھوں سے نمی چھپائی اور ایئرپورٹ کے راستے پر گاڑی ڈال دی۔ شانی بے یقینی سے ان سڑکوں کو دیکھ رہی تھی، کیا یہ شخص اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے والا تھا؟ اس کے بچپن کی محبت، اس کی ضد، اس کی انا کہاں گئی تھی؟ کیا شانی کی نفرت کے سامنے اس کی محبت ہار گئی تھی؟ کیا وہ اس کے سامنے ہار گیا تھا؟ گاڑی کب ایئرپورٹ کے باہر آ رکی، شانی کو پتہ بھی نہ چلا جب ارتضیٰ نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ جاؤ شانی، میں تمہیں اپنی زندگی سے آزاد کر دوں گا، تمہارے ترکی پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہارا آزاد نامہ وہاں پہنچا دوں گا، بس آج کی رات مجھے میری محبت کا سوگ منانے دو۔ وہ ڈرائیور کے ہاتھوں سامان لے کر اس کے ہاتھ میں تھماتا گاڑی میں واپس بیٹھا اور زن سے گاڑی سٹارٹ کر کے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ شانی نہ جانے کتنی ہی دیر ان سڑکوں کو دیکھتی رہی جہاں سے ابھی ارتضیٰ کی گاڑی گزر کے گئی تھی، تو اس شخص نے ایک بار پھر سے اسے چھوڑ دیا۔ میم چلے، فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، پاس کھڑے ملازم نے کہا۔ اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو سنبھالوں کیسے، تجھ کو دنیا کی نگاہوں سے چھپا لوں کیسے، اپنے ہاتھوں سے دیا دل کا بجھا لوں کیسے، اپنے ہاتھوں سے دیا دل کا بجھا لوں کیسے، میری تنہائی میری جاں پہ بنی ہے سائیاں۔ آج پھر وہی تنہائی بند اندھیرے کمرے میں اسے ڈس رہی تھی، آج پھر اسے اندھیرے سے وحشت نہیں ہو رہی تھی، بے یقینی سے وہ ان دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اس کی شانی تیار ہو رہی تھی، وہ جو کہتا ہے ایک بار وہ آ جائے تو وہ اسے واپس نہیں جانے دے گا، وہ خود اسے ایئرپورٹ چھوڑ کے آیا تھا کیونکہ وہ اسے مزید اذیت نہیں دے سکتا تھا، وہ اس سے محبت کرتا تھا، اسے زبردستی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا، وہ اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، اور شانی نے اپنی خوشیوں کی قیمت اس سے جدائی بتائی تھی۔ وہ کب تک اسے زبردستی اپنے ساتھ رکھتا، کب تک یہ رشتہ نبھانے پر مجبور کرتا؟ شاید اس کی غلطی قابل معافی تھی ہی نہیں۔ وہ نہ جانے کتنے ہی سگریٹ پھونک چکا تھا جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، کسی نے لائٹ آن کر دی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ غصے سے مڑا، لیکن سامنے کوئی ملازم نہیں کھڑا تھا، سامنے اس کی دشمن جاں، اس کی شانی اپنی آنکھوں میں غصہ لیے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میری ہمت کیسے ہوئی؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ارتضیٰ؟ کیا میں کوئی کٹپتلی ہوں جس سے جب چاہے آپ اپنا لیں گے، جب چاہے چھوڑ دیں گے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے وہاں ایئرپورٹ پر اکیلا چھوڑ کر آنے کی؟ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، تو اس طرح چھوڑ دیں گے مجھے؟ کیا لگا آپ کو کہ مجھے اس طرح اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو میں چلی جاؤں گی؟ سوچیے کبھی مت، کہیں نہیں جاؤں گی میں، سنا آپ نے؟ کہیں بھی نہیں جاؤں گی، یہیں رہوں گی، یہ میرا کمرہ ہے، اس پر میرا حق ہے، یہ میرا گھر ہے، مجھے کوئی یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ اور آپ، ہاں مسٹر ارتضیٰ حیدر، آپ بھی میرے ہیں۔ آپ نے سوچا کیسے کہ میں آپ کو اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گی؟ اتنی جلدی ہمت ہار گئے؟ یہ تھی آپ کی محبت؟ ابھی تو میں نے ٹھیک سے تڑپایا تک نہیں کہ آپ مجھے وہاں چھوڑ کے آگے اتنے تنگ آ گئے تھے مجھ سے، اتنی آسانی سے تو میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گی ہی نہیں، ساری زندگی معافیاں مانگیں گی تب بھی، جب تک میرا دل چاہے گا تب تک غصہ کروں گی، آپ کو تنگ کروں گی، اپنا حق جتاؤں گی اور معاف بھی نہیں کروں گی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے اپنی زندگی سے نکالنے والے؟ کیوں چھوڑ کے آئے مجھے ایئرپورٹ پر؟ وہ مسلسل اس کے سینے پہ مکے برساتے ہوئے بول رہی تھی۔ جب ارتضیٰ کو 1 منٹ لگا اس بات کا یقین کرنے کا کہ اس کے سامنے اس کی شانی اس کی لوٹ آئی ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سینے میں بیٹھ چکا تھا۔ آئی لو یو شانی، آئی لو یو سو مچ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہیں پتہ ہے آج اگر تم نہ آتی تو میں مر جاتا۔ شانی نے تڑپ کر اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، اسی لیے تو مجھے اچھے نہیں لگتے، اب اگر آپ نے دوبارہ ایسی کوئی بھی بات کی تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ شانی نے 2 قدم کا فاصلہ بنایا۔ جب ارتضیٰ نے فاصلہ ختم کر کے ایک بار پھر سے اسے اپنے سینے سے لگایا، کہیں نہیں جانے دوں گا تمہیں، اب کبھی بھی نہیں، ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، اب ہم کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے۔ شانی تم نے مجھے معاف کر دیا، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں نے آپ کو معاف نہیں کیا، آپ نے مجھے معاف کرنے پر مجبور کر دیا، میں آپ کی محبت کے سامنے ہار گئی، میری نفرت آپ کی محبت کے سامنے ہار گئی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل کتنی دفعہ دکھایا، آپ کی معافی
قبول نہیں کی. وہ روتے روتے ایک بار پھر سے اس کے سینے سے لگی. ارتضیٰ نے اپنی متنائے جان کو اپنی باہوں میں بھر لی اور آج شانی نے اپنے ارتضیٰ کو تنہائیوں کے اندھیرے سے بچا لیا تھا اور پھر ایک خوشحال زندگی ان کی منتظر تھی. ختم. بس اتنا ہی تھا. اور قسم سے اتنی مشکل سے میں نے مچھروں کے بیچ میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کی ہے. مچھر کھا گیا مجھے. میں پوری آدھی ہو چکی ہوں. مچھر نے سارا کچھ اٹھ لیا میرا. تو ملوں گی میں آپ کو نیکسٹ ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے میرے کو دے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.